بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاند رات یعنی عید الفطر کی رات بہت اہم رات ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں یہ معمول ہے کہ اس رات کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستی کی رات ہے۔ اس رات میں بہت سارے لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں جو کرنے کے نہیں ہوتے، حالانکہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہم رمضان المبارک میں جو عبادات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے وہ اس رات دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ الجزا کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس رات کو ضائع نہ کریں، اسے نہ ہو کہ آپ اس رات میں ایسے کام کر جائیں کہ جس سے آپ اپنے پورے رمضان المبارک کے عبادات کو ضائع کریں۔ تو لہٰذا حدیث شریف میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ لیلۃ الجائزہ، یعنی کہ اجر والی رات۔ اس رات میں جو ہے اللہ رب العزت جزا عطا فرماتے ہیں رمضان المبارک کے عبادات کا۔ اب اس رات کی جو فضائل ہے، بہت سارے احادیث میں ان کے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 4 راتوں میں عبادت کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب کر لیتا ہے جو شخص 4 راتوں میں عبادت کر لے۔ اب وہ 4 راتیں کون سی ہے؟ نمبر 1 8 ذی الحجہ، یعنی 8 ذی الحجہ کی رات میں اگر کوئی شخص عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب کرتا ہے۔ نمبر 2 عرفہ کے دن، یعنی 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کی رات جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے لیلۃ النحر، یعنی 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کی رات جو شخص عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت واجب فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے لیلۃ الفطر، یعنی جو شخص عید الفطر کی رات عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے تو ایسی شخص کے لیے اللہ رب العزت جنت واجب فرماتا ہے۔ کتنی اہم رات ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرے حدیث میں شعبان کی جو 15 رات ہے اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ جو شخص شعبان کی 15 رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت واجب فرماتا ہے۔ اب جس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی تو اس کے لیے اور کیا چاہیے؟ تو لہٰذا اس رات کو آپ جو ہے وہ خواہ میں ضائع نہ کریں، اس رات میں آپ عبادت کریں۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت دعا رد نہیں فرماتے، یعنی اللہ رب العزت اس رات میں اللہ رب العزت دعا ضرور قبول فرماتے ہیں، اس رات میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اب وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 شبی جمعہ کی رات، یعنی جمعرات کی جو رات ہوتی ہے، جمعرات کے دن جب گزر جاتا ہے اور رات میں جو جمعے کی رات ہوتی ہے تو اس رات میں اللہ رب العزت دعا رد نہیں فرماتے، دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 2 رجب کی پہلی رات، یعنی رجب کا مہینے کی جو جب شروع ہو جائے تو اس کی پہلی رات جو ہے اللہ رب العزت اس رات میں بھی دعا رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 3 شعبان کی 15 رات میں، یعنی 15 شعبان کی رات میں جو شخص جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ 3 ہو گئے۔ نمبر 4 اور 5 عیدین کی رات، یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، ان دونوں راتوں میں جو اللہ رب العزت سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو لہٰذا ان راتوں میں خاص کر کے جو ابھی چاند رات آنے والی ہے تو اس رات کو آپ ضائع نہ کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں، بس رمضان ختم ہو گیا اب جو بھی کرنا ہے ہم کر لیں۔ یاد رکھیے یہ وہ رات ہے جو لیلۃ الجزا ہے، اس رات میں اللہ رب العزت جزا عطا فرماتا ہے۔ رمضان مبارک کے جتنے بھی ہم نے اعمال کیے اگر ہم اس رات میں اللہ رب العزت کو ناراض کر لیں ایسے اعمال کر کے تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو یاد رکھیے اس رات کو ضائع نہ کریں، اس رات میں آپ عبادت کریں۔ کون سی عبادت کریں؟ جو بھی آپ کی مرضی ہے آپ عبادت کریں۔ اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم جو فرض کی عشاء کی جو نماز ہے وہ ادا کریں، اور اس کے علاوہ آپ جو وتر ہے وہ ادا کر کے 2 نوافل ادا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو پوری رات ہے وہ عبادت میں گزر جائے گی۔ لیکن البتہ اگر آپ دیگر عبادت نہیں کر سکتے، رات میں اٹھ کر تہجد نہیں پڑھ سکتے، دیگر عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے ضرور بچائیے، کیونکہ
اس رات میں اگر آپ نے گناہ کر لیا تو یہ آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. لہٰذا کوشش کریں کہ اس رات میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے بن جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.